صبح بدا من طلعته. مدینے میں وہ بی بی نابینا ہے، وارث کوئی نہیں. ابو بکر صدیق آتے، امیر آدمی، پھر اس کے گھڑے میں پانی بھر کے لاتے، پھر اس کے گھر میں جھاڑو دیتے، پھر اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلاتے، پھر اس کو خرچہ دیتے، پھر اس کو کہتے کہ فلاں آدمی کی تیرے پڑوسی کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے، ضرورت ہو تو اس کو کہہ دینا. بڑے زمانہ خدمت کی. ایک دن حضرت عمر فاروق اس بی بی کے دروازے پہ چلے گئے، دستک دی. اس نے کہا کون ہے دروازے؟ کہا میں عمر فاروق ہوں، عمر بن خطاب ہوں. پتہ چلا ہے آپ لوارث ہیں، میرا دل کرتا ہے میں آپ کے گھر کا کام کاج کر دیا کروں. تو بی بی کہنے لگی نہیں، ایک بندہ آتا ہے کئی سالوں سے وہ کر رہا ہے، مجھے وہی ٹھیک ہے. ایک آتا ہے بڑے سالوں سے کام کرتا ہے، وہی ٹھیک ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے میں نے بھی کام ہی کرنا ہے، کچھ اس سے کرا لے، کچھ مجھے موقع دے دے نیکی کا. کہنے لگی نہیں وہی ٹھیک ہے. تو فرمانے لگے میرے اندر کیا نقص نظر آیا ہے؟ اماں جی مجھے بھی ٹائم دیں. تو بی بی کہنے لگی نہیں وہی صحیح ہے. حضرت عمر جذباتی آدمی تھے، جلالی آدمی تھے. کہنے لگے میں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ میں کیوں نہیں کر سکتا. تو بوڑھی اماں کہنے لگی تجھ میں اور اس میں فرق ہی بڑا ہے. کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنے سال ہو گئے اسے آتے ہوئے، اتنے سال. تو پہلے دن آیا ہے اور آتے کہہ رہا ہے میں عمر بن خطاب ہوں، اپنا نام بتا رہا ہے. سالوں ہو گئے میں روز پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے، وہ بتاتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے اماں میں کام صحیح کرتا ہوں تو نام کو چھوڑو، نام بتا کے کیا کرنا ہے. فرمایا یہ تھوڑا فرق ہے، اس نے اتنے سالوں میں نام نہیں بتایا اور تو پہلے دن ہی آگے کہہ رہا عمر بن خطاب ہوں. تو ابا جی کا بھی نام بتا رہا ہے، میں نے نہیں کام کرا رہا، مجھے وہی صحیح ہے. نام نہیں بتاتا، نوکری پوری کر جاتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں تہجد کے وقت جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں مسجد نبی سے وہ شخص نکلا، چہرے پہ نقاب، پیروں سے ننگا، اور میں نے اس شخص کو خرامہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب جاتے دیکھا. تو پیچھے سے جا کے میں نے کہا او مسافر چہرہ تو دکھا. تو کہتے ہیں چہرہ اٹھایا تو ابو بکر صدیق تھے، صدیق اکبر تھے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا تو جوتی کو اتار کے آتا ہے؟ تو کہنے لگے جوتی سے جب چلتا ہوں تو پیروں میں آواز پیدا ہوتی ہے، جوتے کی وجہ سے. پڑوسیوں کو تکلیف دینے کا مقصد تو کوئی نہیں نا. اور فرمایا جب جوتوں سے آواز پیدا ہوگی تو گلی محلے والے پوچھیں گے ابو بکر کدھر جا رہا ہے، تو میں نیکی کسی کو بتانا نہیں چاہتا. تو فرمایا ابو بکر کب سے آ رہے ہو؟ فرمایا چھوڑ عمر، بس دعا کر رب میرا آنا قبول فرما لے. تو دعا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری صحیح لگ جائے. چھوڑ میں کب سے آ رہا ہوں، کس وقت سے آ رہا ہوں، اس مسئلے کو چھوڑ. تو یہ دیکھ پانی پر نسویلیاں رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے. یہ بات آپ نے درجنوں بار سنی ہے، لیکن اس پر غور تو کرو میرے دوستو کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جن دنوں تبوک کے لیے میرے نبی نے اعلان فرمایا میرے حالات اچھے تھے، ابو بکر کے اچھے نہیں تھے، مالی حالات کمزور تھے، کچھ مسائل تھے، میرے اچھے تھے. میری سرکار نے اعلان فرمایا کہ پیسے دو. فرماتے ہیں چونکہ میرے حالات بھی اچھے تھے تو میں نے کہا اس دفعہ پہلا نمبر میرا ہی ہوگا. فرماتے ہیں آدھا مال گھر کا. یہ بھی بڑی دلیری ہے. کتنا بولیے؟ اتنے تو ابے نو نہیں دس دے ساڑھے کو پیسے کنے نے، کہتے ابا جی مانگنا لین، والد صاحب کو نہیں بتاتے. ہماری جیب بکھری ہوتی ہے، ایسے ہی نانا کو مانگی نانا لے. آدھا مال حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آدھا مال میں نے بانٹ کے حضور کی بارگاہ میں، اور ساتھ میرا ارادہ ہے کہ ابو بکر آج میں نہیں تجھے آگے گزرنے دیتا. فرماتے ہیں مال پیش کیا، تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر بھی آ گئے. اور منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے بوریے کی، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں. سر میں ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں. کہتے ہیں ابو بکر صدیق آئے، سب کا مال آیا، مصطفیٰ کی بھی اتنی توجہ نہیں تھی، پر جب ابو بکر آئے تو میں نے مصطفیٰ کریم کے انداز بھی بدلے ہوئے دیکھے، اس شخص کے آنے پر بدلے ہوئے دیکھے. فرماتے ہیں میرے رسول پاک کے سامنے ہر چیز ابو بکر نے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور ڈھیر کر کے نا چیزیں رکھ کے تو فٹافٹ پچھلی سائڈ پہ، کسی کو پتہ نہ چل جائے، پچھلی سائڈ پہ حضور کے. تو حضور نے فرمایا ابو بکر سامنے آنا، گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ گھر کیا؟ بابا بولے شاہ صاحب کہنے عشق تیاگ دو بھی ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو می تے پانی، مینو دسو عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ تے کچھ نہیں بچدا جتے عشق نے لایا ڈیرا. فرمایا ہر چیز پیچھے بیٹھ گئے. تو محبوب نے بازو تھام کے آگے کیا، فرمایا
کیا چھوڑ کے آیا گھر؟ یہ اس بات پہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہے، لیکن ان لفظوں پہ غور کرو۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں، میں سارا کچھ لے، یہ لفظ کہا ہی نہیں۔ اللہ کرے ہمیں اس عقیدے کو سمجھیں، اس نظریے کو۔ یہ ترمذی اور مشکات دونوں میں یہ لفظ موجود ہے۔ یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں، سارا کچھ لے آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر؟ توجہ ہے آپ کی؟ لفظ دیکھیں، کہا ما ابقیت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر میں خدا کو بھی چھوڑ آیا ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی چھوڑ آیا ہوں۔ یہ لفظ ہے سیاستہ کے، میرے گھر میں خدا بھی ہے، خدا کا حضور کدھر تھے؟ بولے نا۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے ما ابقیت اللہ و رسولہ، میں گھر میں خدا چھوڑ آیا ہوں، خدا کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ خدا، اقبال کہتے ہیں پروانے کو شمع بلبل کو بھول، بس اس بس کو سمجھنا، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے یہ کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، لیکن میں اس نے گزرنے نہیں دیا۔ اس کا انداز ہی بڑا انوکھا ہے، اس لیے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس، آگے پیچھے جو جائے نا۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھی مسجد میں، مشکات کی حدیث ہے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کس نے رکھا ہے بھیا آج؟ اور فرماتے میرا رات کو ارادہ تھا رکھ لوں، یہ بزرگ نے پوچھا تو میرے دل میں خیال ہے رکھ ہی لیتا تو بہتر تھا، نمبر تو لگ جاتا نا۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کس نے رکھا ہے روزہ؟ کوئی نہ بولا۔ تو سرکار نے فرمایا جو صرف اس لیے چپ ہے نا کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے، وہ میں کہہ رہا ہوں ان سے بولے۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی سونے تیری موج ہے نا، چپ رہنے کا حکم بھی تو ہی دیتا ہے اور بتانے کا حکم بھی۔ حضور رکھا ہوا ہے روزہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے بڑا گور کے دیکھا، میں نے کہا لنگن نہیں دیندا بھائی، اگے حد ہو گئی ہے۔ خیر کہتے ہیں تھوڑی دیر فجر کی نماز پڑھی مسجد میں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ کسی نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ آج ٹائم کیا ہے؟ بولے سارے بولیے، فجر کی وقت کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں سارے چپ تھے، میں بول پڑا، میں نے کہا حضور ابھی تو فجر ہوئی ہے، بس سے جائیں گے تو تیمارداری بھی کر لیں گے حضور فجر کے وقت۔ تو نبی پاک مسکرا کے فرمانے لگے عمر تو ذرا چپ تو کر۔ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا جو چپ ہے نا کسی کو پتہ نہ چل جائے وہ بولیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے مسجد میں، تو آقا میں نے رات کو پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا وہ بیمار ہے، رات عشاء کے بعد پتہ کیا تو میں اپنے اس دوست کی عادت کو جانتا ہوں، وہ عشاء کے بعد جلدی سو جاتا ہے لیکن تہجد کے وقت ضرور اٹھتا ہے جتنا مرضی بیمار ہو۔ تو حضور آج میں ذرا جلدی اٹھا ہوں کیونکہ وہ تہجد میں جاگ جاتا ہے، تو حضور میں تیمارداری کر کے نماز پڑھنے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا ذرا نماز موقع لینے میں پوچھنا بھی تینوں کام کوئی نہیں ہو رہا۔ فرماتے میں نے کہا یار حد ہو گئی ہے اس شخص کی، سویرے تیمارداری بھی کر رہا ہے۔ کہتے اللہ یہ میں نے کہا یہ رقابت نہیں، یہ محبت کی جنگ ہے، یہ محبت ہے، اس کو کوئی لوگ غلط مطلب بڑی جلدی لیتے ہیں نا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں چپ ہو گئی تھے کہ سرکار نے تیسرا سوال پوچھا، حضور نے فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کوئی صدقہ بھی دیا آج کے نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضور رات عشاء پڑھ کے میں نے دیا تھا۔ فرمایا تو عشاء کی بات کر رہا ہے، میں آج کا پوچھ رہا ہوں آج۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا پتہ تھا ان نہیں بولنے جو بولے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ حضرت ابو بکر کی طرف کر لی، میں کہا 10 پائی صدقہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب ابو بکر بولا تو میں رویا، جب صدیق اکبر نے بات کی تو میرے چھم چھم آنسو نکلے۔ میں نے کہا یار تجھ سے کوئی نہیں فتح لے سکتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ آج میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا، حضور اس نے میرے ساتھ 2 نفل پڑھے تو کہنے لگا دادا جی بھوک لگ رہی ہے۔ تو میں نے اس کی دادی سے کہا کہ میرے پوتے کو 2 روٹیاں تو پکا دے۔ اس نے 2 روٹیاں پکائیں، ایک روٹی اس نے کھا لی، بچہ تھا، دوسری ہاتھ میں پکڑ لی۔ حضور گھر سے باہر نکلے تو ایک مسکین دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا رات سے کچھ نہیں کھایا۔ فرماتے ہیں تازی روٹی پوتے کے ہاتھ سے لے کے مسکین کو دی، پھر میں نے پتہ لیا واپس آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں پہلے میں مسکرا رہا تھا، پھر میری چیخ نکلی، میرے رسول پاک کے بھی آنسو آئے۔ فرمایا ابو بکر
पूछ इसलिए रहा हूं कि अभी जिब्रील आए थे और वो कह गए हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में एक हाजियों का दरवाजा है जिससे सिर्फ हाजी जन्नत में जाएंगे, एक रोजेदारों का दरवाजा है जिससे रोजेदार जन्नत में जाएंगे, एक सखियों का दरवाजा है जिससे सखी जन्नत में जाएंगे। या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक को रब का सलाम कह दे और कहे, रब फरमाते अबू बकर जब तू जन्नत की तरफ मुंह करेगा अल्लाह सारे दरवाजे खोल। अबू बकर सिद्दीक और जनाबे उमर फारूक की ना किसी बात में शक्र रंजी हो गई, इख्तलाफ राय हो गई, तो जनाबे उमर जरा डाढ़ी तबीयत के बंदे को डांट दिया अबू बकर सिद्दीक को। तो सिद्दीक एक बार नरम बंदे थे, माड़े दा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना, तो वो गा के ना तो पहले घर रोए फिर हुजूर के पास चले गए। जनाबे उमर कहते मुझे भी ख्याल आया कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद अच्छे लोग जो होते हैं उनका गुस्सा जल्दी उतर जाता है। कहते मैंने जाके जनाबे सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे दस्तक दी तो पता चला वो तो घर ही नहीं। मैं समझ गया, मैं डर गया, मेरी टांगे कांपने लगी। क्यों डर रहे हो उमर? फरमाने लगे इसलिए डर रहा हूं कि अबू बकर जब अपने घर नहीं होते तो दरवाजा रसूल पे हो। सारी बात तो सुना दी होगी। फरमाते मैं नबी पाक की बारगाह में पहुंचा, सामने अबू बकर बैठे हैं, पुश्त मुबारक मेरे करीम रसूल की काबे की जानब, चेहरा सिद्दीक अकबर की जानिब, दोनों की गर्दनें झुकी हुई। जनाबे उमर पाक फरमाते हैं कि मैं बैठा था और सोच रहा था, सलाम ली, जवाब मिला पर गर्दनें नहीं उठाई दोनों ने, मुकद्दस गर्दनें झुकी रही। मैं सोच रहा था कि अब हुजूर मुझे डांटेंगे तो मैं सिद्दीक के पैर पकड़ूंगा, मैं अली को सिफारशी बनाऊंगा, मैं मिन्नत करूंगा, लेकिन कोई बोले तो बात बने ना। कहते हैं जब देर हो गई, ये सुकूत भी बड़ा मुश्किल होता है। ओहो, अगर कभी वो चुप कर जाए तो ये भी बड़ा मसला है, महबूब भी चुप कर जाए। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, जब मेरा कलेजा मुंह को आया ना तो जनाबे उमर कहते मैं बोलने लगा तो आंसू मेरे पहले निकल गए। अल्लाहु अकबर। मैंने रो के कहा सोनिया भूल गया था, मैं गया था अबू बकर के घर माफी मांगने, पर ये यहाँ आ गए। ये मेरे दोस्तों इसे मेरी तकरीर न समझना, मेरे रसूल पाक के ये असल लफ्ज आपको किताब में मिलेंगे। आप तबक़ात इब्न साद उठा के देखें। जनाबे उमर कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर मैंने गलती समझ ली थी, मैं गया था अबू बकर के घर, हुजूर मैं भूल गया था। फरमाते हैं नबी पाक ने जब गर्दन मुबारक उठाई तो हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। और लफ्ज क्या थे? फरमाया उमर तुम मेरी खातर मेरे अबू बकर को माफ नहीं कर सकते थे। अब बात को समझे, ये नहीं फरमाया अबू बकर ने गलती नहीं की, फरमाया छोड़ नहीं सकते थे, तुम मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे। फिर हुजूर ने फरमाया उमर ये सारा मक्का तलवारें लेके मुझे कत्ल करने आता था, यार ये अकेला था, आय हाय, इसने खोल के बाजू कहा था कि जो हुजूर तक जाएगा मेरी लाश से गुजर के जाएगा। पर मैं दुनिया भूल जाती है, मुझे याद है अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, औलाद भी दी, मेरी खातर छोड़ नहीं सकते थे। जनाब उमर कहते हैं मैं उसके बाद समझ गया कि मेरे मुस्तफा की रजा इसी में है कि अबू बकर को राजी रखा जाए। सुभान अल्लाह। हर शख्स को इजाजत है, अगर हुकूक अदा कर सकता है तो एक वक्त में 4 निकाह करे, उसे इजाजत है। अगर हक दे सकता है तो इजाजत है। मौला अली ने भी इरादा किया सैयदा की मौजूदगी में अल्लाह कि मैं दूसरा निकाह कर लूं, सारी कायनात को इजाजत है। तो सैयदा फातिमा के दिल को न तकलीफ हुई, दौड़ी आई हुजूर की बारगाह में। बीबी साहिबा ने जिंदगी भर खुल के कोई बात नहीं की, आज भी आई तो चुप करके बैठ गई। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, अब्बा ही इन्हें बिगाड़ता है, लाड अब्बा ही देखता है, क्या करें मजबूरी है। तो फिर मैंने देखा है बड़े बड़े सियाने अब्बे सगी बहन के बेटे को भी रिश्ता दे के ना, चाहे पाला भी भांजा खुद ही हो, तो घर जाके माफी मांगते हैं, पुत्र जिन्नी भी खराब ही ना मेरी वजह तो हाय हाय, थोड़ा ख्याल फरमाई। बेटी मामला बड़ा अजीब है ना जी। तो सरवरे कायनात के पास सैयदा आई तो थोड़े आंसू आंखों में आए। फरमाया फातिमा क्या हुआ? अर्ज की हुजूर कुछ भी नहीं, सबको जायज है तो अली को भी तो जायज है ना, निकाह करना चाह रहे हैं। हुजूर ने खुतबा दे दिया, मस्जिद में लोग जमा कर लिए। आज किस लिए इज्तिमा है? जिहाद की तैयारी है, कोई नई आयत आई है, फरमाया आओ सारे मस्जिद में। खुतबा कितना मुख्तसर सा, मुख्तसर तवज्जो है मेरे भाइयों की, इधर देखो मेरे मुख्तसर सा खुतबा, 2 हरफी बात। हुजूर फरमाने लगे भाई मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो फातिमा है ना ये मेरे जिगर का टुकड़ा है,
बिदात मिन्नी है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे। खत्म हो गई बात, दो हरफी बात। हजरत मौला अली कहते हैं बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आज इस खुतबे की क्या जरूरत, तो मुझे तो समझ आ रही थी ना। शेर खुदा कहते हैं मैं चुपके से उठा और सैयदा के पास गया। मैंने कहा मैंने तो बात ही की थी, तू पहुंच ही गई है। कहते इतनी देर में हुजूर भी आ गए। फरमाया अली सुन, सबके लिए दूसरा निकाह जायज है, पर जब तक मेरी फातिमा है तेरे लिए जायज नहीं। तू नहीं कर सकता, तेरे लिए जायज नहीं। जनाबे सिद्दीक अकबर के लिए रसूल पाक ने कहा मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते थे, सैयदा पाक के लिए फरमाया जब तक मेरी बेटी है तेरे लिए जायज है। हिजरत मदीना का हुक्म आ गया, सारे सहाबा को हुजूर ने फरमाया चले जाओ। सबको कहा जाओ मदीने, चले गए। जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? अगर आप इस फिक्रे को समझते हैं तो बड़ी गहराई है। भाई सबको हुक्म दे दिया, तेरे लिए कोई अनोखा होगा? वजह है आपकी, सबको कह भाई चले जाओ सारे। अबू बकर पूछते हैं हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो जब सबको कह दिया तो अबू बकर अंदर नहीं आया सबके, कहा हुजूर मेरे लिए। अबू बकर जानते थे बाकी सबका हुक्म और होता है, अबू बकर का और होता है। सारे चले जाओ, हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया तूने नहीं जाना, तेरे लिए नहीं। हुजूर मेरे लिए नहीं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे उम्मीद है मुझे भी इजाजत मिल जाएगी, दोनों इकट्ठे ही जाएंगे, तुझे साथ लेके जाना। बस तैयारी शुरू हो गई। एक रवायत में 2 और इमाम राजी कहते हैं नहीं 3 थी, 3 ऊंटनियां मोटी ताजी तैयार कर ली। अब देखो ड्यूटी लग रही है। ये ताजर आदमी है, ताजर घाटे का सौदा नहीं करते, नुकसान की बात नहीं करते। इस शख्स ने देखिए अंदाज क्या इख्तियार किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम जनाब आमिर बिन फहीरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा तूने दिन भर बकरियां चरानी है और जब शाम पड़ जाए अंधेरा छा जाए तो गारे सौर के सामने बकरियां ले आनी। मैं वहां आऊंगा और मैं उतर के बकरियों का दूध धो के ले जाऊंगा और हुजूर को पिला दूंगा। ये गुलाम की ड्यूटी लग गई। अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अबू बकर से कहा कि तू दिन भर काफिरों की सरगर्मियों का ख्याल रखेगा और शाम को आके मुझे खबर करेगा कि इनका नया मंसूबा क्या है। अपनी बेटी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर से फरमाया बेटी डेली ताजा खाना पका के लाना है, ताजा खाना, और देखना शाम को खाना लाए तो इतना लाना कि सुबह भी खा सके। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 40,000 दिनार थे घर में पड़े हुए। वालिद साहब नाबीना थे। अबू बकर सिद्दीक ने 40,000 दिनार थैले में डाले, उस जगह छोटे छोटे पत्थर रखे, ऊपर कपड़ा डाला और फरमाया बेटी अगर अब्बा जी पूछे ना पैसे तो नहीं ले गया अबू बकर, तो उनका हाथ पकड़ के कपड़े को लगा देना, वो समझेंगे पैसे इधर ही है। लिहाजा सारा कुछ तैयार करके सिद्दीक अकबर अब तैयार हैं। कब बुलावा आता है? सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं अबू बकर के घर को ये शान हासिल थी कि रसूल पाक दिन में 2 मरतबा अबू बकर के घर आया करते थे। सुबह भी आते थे, शाम भी आते थे, 2 मरतबा दिन में तशरीफ लाते थे। फरमाती हैं रात का वक़्त है, मेरे वालिद गिरामी को हुजूर ने कह दिया है, उधर सारे काफिरों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का मकान मुहासरा कर लिया है। हुजूर घर से निकले, अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक देने लगे, हाथ रखा, दरवाजा खोल गया। हाथ आधी रात का वक्त है, हाथ रखा दस्तक देने के लिए, दरवाजा खोल गया। दरवाजा खुला तो अबू बकर दरवाजे के पीछे खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया तू सोया नहीं, तू जाग रहा है? क्या सोने जिस दिन आपने फरमाया था ना जाना है, सारी रात ही दरवाजे पे खड़ा रहता हूं। सोना किसको याद है? सोना मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही। मुझे आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की, का या रसूल अल्लाह जिस दिन फरमाया था जाना है, सारी रात दरवाजा खोल के इंतजार करता हूँ, सोना जब भी आएगा फौरन निकलेंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया मेरे पास जिब्रील आए,
اب عرض کرنے لگے حضور آپ کو اجازت ہے ہجرت کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا میرے ساتھ کون جائے گا؟ تو جناب جبریل کہنے لگے رب فرماتا ہے ابو بکر کو ساتھ لے جانا۔ ابو بکر صدیق کو ساتھ نکلے۔ اب ایک شخص تھا عبداللہ بن اریت اس کا نام تھا۔ جناب صدیق اکبر چونکہ رستہ وہ اختیار کرنا تھا مدینے جانے کے لیے کہ جو عام رستہ نہیں، جس سے سب لوگ جاتے تھے، اس رستے نہیں جانا تھا۔ رستے میں آبادیاں تھی، گاؤں تھے، ایسا نہ ہو کہ کفار کو پتہ چل جائے، الگ رستہ اختیار کر۔ ایک شخص حضرت صدیق اکبر نے کچھ پیسوں پر ساتھ لیا، جو بندہ رستہ ایک الگ رستہ اختیار کرنا تھا تو وہ رستہ بتلائے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جس رستے سے روٹین میں لوگ جاتے ہیں وہ رستہ اختیار نہیں فرما۔ جب نکلے نا گھر سے غار ثور تک، اس وقت اونٹنی پہ نہیں بیٹھے۔ آپ نے عبداللہ نامی شخص کو کہا کہ تو 3 دن کے بعد یہ اونٹنیاں لے کے غار کی دوسری سائڈ پہ پہنچ جانا۔ 3 دن کے لیے جب گئے ہیں، رات کو تو پیدل گئے ہیں، نکلے غار ثور کی طرف، نبی پاک ساتھ ہیں، ساری رات کی نیند ہے، حضور کا جسم مبارک نازک ہے۔ غار ثور تک جاتے ہی تھک گئے رسول پاک علیہ السلام، بظاہر تھک گئے، عمر بھی زیادہ نہیں، ابو بکر صدیق 2-2.5 سال تو چھوٹے ہیں صرف۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہ جانا ہے، اللہ آپ سب کو مکے لے جائے، آمین تو کہہ دو، اللہ آپ کو مکے لے جائے، لے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، تو پھر آپ غار ثور پہ بھی جائیں۔ ویسے مجھے ایک شخص ملا ہے مکے میں جو کہتا ہے مجھے 18 سال ہو گئے میں اوپر نہیں گیا، ڈر لگتا ہے۔ 18 سال ہو گئے رہتے ہوئے اوپر گیا، اس لیے کہ اونچی بڑی ہے، 5413 فٹ اونچی غار ہے، 5400، رستہ بھی کوئی نہیں۔ اور یہ وہ غار ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اور وہاں اتنے سیانے پڑھے لکھے مولوی رہتے ہیں، جس غار کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہتے اوپر نہ جانا۔ بھئی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، اسے دیکھنے نہ جائیں، کیا خیال ہے؟ تو اوپر نہ جانا۔ نبی پاک تو کام کے لیے گئے تھے، تمہیں کیا کام ہے؟ تو ہم نے کہا ہم کام تو پوچھتے ہی نہیں، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ اب 5413 فٹ اونچی غار ہے، رستہ آج بھی صحیح نہیں، بندہ چڑھ سکتا؟ تسی کدوں آکھنا نہیں، جڑے چڑھے انہوں نے پوچھو بندہ کی ہے۔ 5413 فٹ اونچی غار ہے، رستہ آج بھی ٹھیک ہے، حالانکہ بڑا بن گیا، بڑا بنایا لوگوں نے، کوشش کر کے ہمت کر کے بنایا ہے، لیکن آج بھی رستہ ٹھیک ہے۔ اس دور میں کیسا ہوگا؟ اور ایک بات میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ وہ رستہ اختیار بھی نہیں کرنا غار پہ جانے کے لیے جو روٹین میں لوگ استعمال کرتے ہیں، الگ رستے سے جانا ہے، وہ رستہ تو استعمال ہی نہیں کرنا۔ اب تھوڑا سا رستہ چڑھے، الگ رستہ ہے، غار ثور پہ چڑھنا ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے اچانک میری نظر پڑی تو حضور کے مقدس قدموں سے خون بہ رہا تھا، اچانک نظر پڑی، فرماتے میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے مقدس قدموں سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا سونے ایک عرض کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہو۔ کہ یا رسول اللہ مہربانی فرمائے میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم میرے کندھوں پہ چڑھ گئے۔ اب پیچھے خوف تھا کہیں کافر نہ آ جائیں، حضور کو تو نہیں تھا، ابو بکر صدیق کو بھی اپنی ذات کا نہیں تھا، نبی پاک کا خوف تھا کہ کہیں کافر کوئی حضور کی بے ادبی نہ کر جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو کندھوں پہ بٹھایا، رسول پاک علیہ السلام نے دونوں بازو ان کے گلے میں ڈالے، ٹانگوں مبارک کے پیچھے سے جناب صدیق اکبر نے ہاتھ ڈالے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے آرام آرام سے نہیں، سانس لے لے کے نہیں، سکون سے نہیں، ابو بکر نے ایک قدم اٹھایا ہے تو سانس پھر غار ثور پہ جا کے لیا، غار ثور پہ جا کے۔ اور چڑھتے کس طرح ہیں؟ ایڑیاں زمین پہ نہیں رکھتے، صرف پنجے رکھتے ہیں، اس طرح تیزی کے ساتھ، کہیں پیچھے کوئی آ نہ جائے،
फटाफट तेजी के साथ, पूरा पैर नहीं जमाते। अबू बकर पूरा पैर क्यों नहीं जमाते? कहा अगर पंजा पूरा लग गया तो काफिर पहचान जाएंगे कदमों के निशानों की वजह से। पूरा पंजा और तेजी के साथ, तेजी। मियां मोहम्मद बख्श साहब आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखो पब्बा भार कदम नहीं जे लाउंदा, पब्बा भार है, पूरा कदम नहीं जे लाउंदा, पब्बा भार कदम नहीं लाउंदा ते 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा। पब्बा भार कदम नहीं लाउंदा, 100 पहाड़ ते चढ़िया ओ पे जांदा जे यार नबी दा। तेज तेज जा रहे थे ना, तो बुजुर्गों ने उसकी मंजर कशी की, तेजी से बात की। ओ पे पब्बा भार कदम नहीं जे लाउंदा, 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पे जांदा जे यार नबी दा। पब्बा भार कदम नहीं लांदा, 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पे जांदा जे यार नबी दा। ए असली दिलदार नबी दा, ए असली दिलदार। अब गारे 100 पे पहुंच गए, बस ठीक है, सांस लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। हुजूर को बिठाया, 4 चादरें हैं सिद्दीक अकबर के पास। एक चादर है गले के अंदर रखी, 2 चादरें सीना बंद के तौर पे बांधी, चौथी पगड़ी है सर पे। जनाब सिद्दीक अकबर ने चादर खोली, नबी पाक के नीचे बिछाई। का हुजूर आप बैठे, मैं जरा अंदर जाके देख लूं, गार में कुछ हो ही ना। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, गारे सौर में 70 सुराख थे। कितने? माजरा क्या था? माजरा ये था कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों को तबलीग फरमा रहे थे। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी जो पैगंबर आएंगे बड़ी शान वाले होंगे, बड़ी अजमत वाले होंगे, जो उनको एक नजर देख लेगा ईमान की हालत में, अल्लाह उस पर भी जहन्नम हराम फरमा देगा। एक बार जो ईमान की हालत में देख लेगा, दोज़ख की आग से बच गया, खात्मा बिल खैर हो गया तो बच गया। एक सांप भी तकरीर सुन रहा था। कौन? सांप भी तकरीर सुन रहा था। लोग चले गए तो सांप अल्लाह के नबी के पास आ गया, कहने लगा हजरत जी उन्होंने कब आना है? उस पैगंबर ने, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे जाने के 600 साल बाद। कहने लगा कहाँ आएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे, मैंने जियारत करनी है। आपने फरमाया 600 साल कौन इंतजार करता है? का हुजूर दिल में मोहब्बत आ गई है, आप मुझे बस बता दें सोने का रास्ता कौन सा है, राह कौन सी है। इंतजार करना और इंतजार के अंदर अपने आप को जिंदा रखना अल्लाह के फजल से ये मेरा काम है, आप मुझे बताएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मक्के में आएंगे, हिजरत करके मदीने जाएंगे। मुझे अल्लाह तबारक व तआला के लोहे महफूज से पता चला है कि एक गार है, गारे सौर, जिसमें 3 दिन और 3 रातें वो कयाम करेंगे। कहने लगा सोनिया बस मुझे रास्ता बता दे, वही मैं डेरा लगा लेता हूं जाके। वो 600 साल पहले आ गया। जब वो गारे सौर में पहुंचा, उसने सोचा कि गारे सौर में आ गया हूं तो इसमें हुजूर तशरीफ लाएंगे तो नबी पाक बैठेंगे भी, आराम भी करेंगे, लेटेंगे भी। मैं इतने सुराख बना लेता हूं कि अगर 10, 15, 20, 30 बंद भी हो गए तो कोई ना कोई तो खुला रहेगा ही ना, तो मैं बाहर आके जियारत कर लूंगा, करनी तो जियारत है। उसने 2, 4, 10 सुराख नहीं किए, पूरे 70 किए, 70 किए। अब वो उसका अपना इश्क था और ये जो अंदर बंद करने गया इसका अपना इश्क था। उसने 70 सुराख किए कि चलो कोई तो खुला रहेगा ना। अबू बकर सिद्दीक ने कहा बारी मेरी है देखने की, किसी और को मौका मिल ही नहीं सकता। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे कपड़े फाड़ दिए अपने, सारी चादरें, सारी पगड़ियां। 69 इमाम राजी कहते 69 सुराख बंद कर दिए, कपड़ा ही खत्म हो गया। 70 के लिए कपड़ा बचा। और फरमाते हाल ये था कि आप जो सुराख बंद करते सांप दूसरी तरफ भाग जाता, उधर से भी बंद कर देते, तीसरी तरफ भाग जाता, उधर से भी बंद कर देते। 69 सुराख बंद। 70वें सुराख की बारी आई, अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुजूर आ जाएं। नबी पाक अंदर तशरीफ ले आए। अब आते ही मेरे हबीब का पहला जुमला ये था मैंने आराम करना है। भाई इस खौफ में, इस आलम में नींद तो नहीं ना आती, लेकिन हुजूर जानते थे मेरे रब का वादा है कि वो लोगों से मेरी हिफाजत करेगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला।
ابو بکر صدیق نے اس جگہ ایڑی رکھی جو سوراخ خالی تھا، حضور کو گودی میں لٹا لیا۔ اب ابو بکر صدیق جلوے نظارے کرنے لگے۔ امام راضی کہتے ہیں سانپ آیا، اس نے پہلے گزارش کی ابو بکر سے، اس نے اپنا چہرہ رگڑا ابو بکر کی ایڑی سے، کہنے لگا ابو بکر تھوڑا موقع دے دے یار، تھوڑا ٹائم دے دے۔ تو ابو بکر کہنے لگے نہیں باری میری ہے، تو آج ہی تو موقع ملا ہے راج کے، یار باری میری ہے، تجھے کیسے موقع؟ یہ تو کبھی کسی نصیبوں والوں کو ملتا ہے تصور شہر پکانے کا موقع۔ ایک میں ہوں، دوسرا میرا یار ہے، تیسرا کوئی نہیں، کوئی اور تیسرا نہیں۔ ایک حرف سجن دے نا دا سانو دسدا وانگ قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا، ساڈا اے ہوئی ورد گیان تے صورت یار دی ویندیا رہنا، یہ سب عملاں دی جان ہے۔ سجنا ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے۔ میری باری ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نہیں آنے دیتا۔ اس نے پہلے گزارش کی ہے، جناب صدیق اکبر کی بے ادبی فرماتے ہیں جب نانا مانے بات تو اس نے 19 ڈنگ مارے۔ کتنے بولیے گا ذرا؟ 19 ڈنگ مارے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ دوران جمعہ کوئی چونٹی آپ کا پیر کاٹ لے، میری تقریر چھوڑ کے سارے آپ کو دیکھنے لگ جائیں گے۔ اللہ نہ کرے چونٹی پیر کاٹ لے، شور ہو جائے گا، پیچھے کرو پیچھے کرو، بڑا مسئلہ۔ اور زہر کی خاصیت ہے، جب زہر کسی آدمی میں سرایت کر جاتا ہے تو پھر اندر کا جو وجود کا اندر کا حصہ ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے، جگر پھٹ جاتا ہے، گردے پھٹ جاتے ہیں، منہ سے ناک سے خون نکلتا ہے۔ 19 بار ڈانگ مارا۔ کسی نے جناب صدیق اکبر سے کہا آپ کی ڈانگ کی طرف خیال نہیں گیا؟ فرمانے لگے میں ڈانگ دیکھتا کہ محمد کا رنگ دیکھتا، ڈانگ دیکھتا کہ رسول پاک علیہ السلام کا رنگ دیکھتا۔ ڈانگ کی کس کو پرواہ تھی؟ چونکہ زہر گرم ہوتا ہے، انسان کے وجود کو تپا دیتا ہے۔ ابو بکر روئے نہیں، وہ تپایا نا جب اس نے تو خود بخود آنسو نکلے اور خود بخود حضور کے چہرے پہ گرے۔ میرے رسول پاک کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ آپ کو کوئی چیز ابھی یہاں آ کے کاٹتی ہے، میں پوچھتا ہوں جی کیا ہوا تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت علامہ مولانا فلاں 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 صاحب مجھے جناب چیونٹی نے کاٹ لیا۔ یہ تو نہیں نا بندہ کہتا بھئی یہاں آپ کو سانپ نے کاٹا ہے، تو آپ تو کہیں گے سانپ سانپ سانپ، مولانا بیٹھے ہو یا مفتی بیٹھے ہو مجھے تو سانپ لڑ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ چاہیے تھا نا جناب صدیق اکبر کہتے کہ سانپ نے کاٹ لیا، حضور سانپ آ گیا، سانپ نے زخم کیا ہے، کیوں نہیں فرمایا؟ حالانکہ ایمرجنسی جب لگتی ہے تو القابات کا خیال نہیں رہتا، لوگ تو آداب کا خیال نہیں رکھتے، دوڑ نکلتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، پریشانی کے عالم میں یاد نہیں رہتا سامنے کون ہے، ادھر کون ہے، دائیں بائیں کون ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ، سونیا میرا دل بھی قربان ہے، میری روح بھی آپ پہ قربان ہے۔ پھر فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ کی آپ کے قدموں پہ قربان۔ حضور نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں، ذرا سانپ نے کاٹ لیا ہے، سانپ نے ذرا پہلے 2 بار حضور آپ پہ میری جان قربان، میرا دل قربان، حضور میری ماں قربان، میرا باپ ہوا کیا؟ حضور سانپ نے۔ اس ایمرجنسی میں بھی ابو بکر صدیق حضور کے آداب کو بھولے، نبی پاک علیہ السلام کے آداب کو منصب کو بھولے نہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایڑی میرے سامنے تو کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایڑی کی تو تھوڑا لعاب دہن حضور نے لگایا۔ ابو بکر صدیق فرماتے اس گرمی کے موسم میں مصطفیٰ کا لعاب لگا، 19 بار ڈنگ کا پتہ بھی نہیں چلا تھا، لعاب دہن نے پورے وجود میں ٹھنڈ پیدا کر دی ہے، پورے وجود میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرے کپڑے کدھر ہیں؟ کیا سونیا 3-4 لے کے آیا تھا، سارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں نے لگا دیے۔ میرے حبیب پاک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی، کہا اے اللہ
جس طرح میں اور ابو بکر غار میں کٹھے ہیں ہمیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا. یا اللہ جس طرح ہم غار میں کٹھے ہیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا. میرے رسول پاک علیہ السلام نے. اب دیکھیے اگلا منظر کیا ہے. شام کو بیٹی کھانا پہنچاتی ہے, غار سور پہ چڑھ کے جاتی ہے بچی. ابو بکر صدیق کا بیٹا روز خدمت کرتا ہے. سارا خاندان ابو بکر نے اسی کام پہ لگا دیا, پیسے بھی سارے لگا دیے. دنیا کہتی ہے کائنات میں ابو بکر کیوں ہوتی ہے؟ دوستو ابو بکر نے حد کر دی, اور میرے نبی پاک نے فرمایا کسی کی جان نے اور کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع دیا ہی نہیں جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع کسی نے دیا ہی نہیں. بڑے لوگوں نے حضور پہ مال خرچ کیا, اتنا نفع دیا نہیں کسی نے جتنا صدیق اکبر نے دیا. ایک صحابی کہتے ہیں, یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے, دیگر کتب میں ذرا تفصیل سے موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے ایک دن کہنے لگے ذرا غار سور تک تو بات ٹھیک ہے, اور یہ پتہ ہے خدمت کا موقع انہیں کتنے دن ملا ہے؟ 3 دن اور 3 راتیں. ابو بکر حضور کو کھانا بھی کھلاتے, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سر مبارک میں تیل بھی لگاتے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں سلاتے بھی. نبی پاک علیہ السلام کا 3 دن اور 3 راتیں. پوری دنیا میں کسی نبی کے کسی امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ نبی اور امتی غار میں ہو تو اللہ کہے تم دونوں اکیلے نہیں, ان اللہ معنا, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, میں بھی تمہارے. اللہ بھی ان کے حضور نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر, اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے. 3 دن اور 3 راتیں یہ قرب خاص نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ, خاص قرب, تنہائی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمتیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئیں. میرے دوستو صحابہ نے کہا اے ابو بکر غار سے باہر کی بھی کوئی بات بتاؤ. غار میں تو آپ نے مزے لوٹے, بڑی موج کی, حضور کی بڑی خدمت کی, بڑی جم کے زیارت کی, کوئی بعد کی بات بھی بتاؤ. تو فرمایا غار سے نکلے, اونٹنیوں پہ بیٹھے تو ایک دن حضور تھک گئے, گرمی بڑی سخت تھی. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا درمیانی فاصلہ, اعلیٰ قسم کی اے سی والی بس پہ بیٹھ کے جائیں تو 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, 4-5 گھنٹے بھی لگتے ہیں. درمیان میں کھڑا کر کے وہ روٹی بھی کھانے کا موقع دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن بندے پھر بھی جا کے تاکی جاتے ہیں, کہتے ہیں حد ہو گئی ہے جی, کتنا ٹائم رہ گیا ہے, کتنے گھنٹے ہو گئے, پوچھ کے تھک جاتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پہ سوار ہے, تیز دھوپ کا منظر ہے. جناب صدیق اکبر فرماتے ایک مقام پہ شدید تھکاوٹ محسوس ہوئی, تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہربانی فرمائیں تو تھوڑا آرام نہیں کر لیتے؟ اب ساتھ یہ بھی تھے نا, چاہیے تھا نا دونوں آرام کرتے. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم کہو. میں جلدی سے گیا, مجھے ایک پہاڑ نظر آیا, اس پہاڑ کے نیچے پہاڑ کا تھوڑا سا سایہ تھا. فرماتے ہیں میں نے جلدی سے وہاں سے کنکر وغیرہ ہٹائے, اپنا کپڑا بچھایا اور حضور کو عرض کی یا رسول اللہ یہاں تشریف رکھیں. نبی پاک وہاں بیٹھ گئے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جلدی سے اٹھا, ایک بڑا پیالہ تھا, ایک چھوٹا پیالہ تھا. دور مجھے ایک چرواہا بکریاں چراتا نظر آیا, میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا یار بکریاں تیری اپنی ہیں یا کسی کا؟ تو چرواہا ہے. اس نے کہا نہیں میری اپنی بکریاں ہیں. میں نے کہا ایک بکری کا دودھ میں تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو. فرماتے ہیں میں جلدی سے گیا, اس کو پیسے دے کے نکلا تو کہنے لگا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی بتاتا ہوں. بڑے برتن میں پانی لایا. میں نے کہا میں نے مصطفیٰ کے لیے لنگر لے کے جانا ہے, یہ پانی لے لے, ہاتھ بھی دھو لے اور بکری کے تھن بھی دھو لے. پہلے ہاتھ بھی دھو, بکری کے تھن بھی دھو. سفر ہے تو کیا ہوا, مشقت کا معاملہ ہے تو کیا ہوا. میں اپنے شیخ کے آداب بھول سکتا, میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آداب بھول سکتا؟ آداب پورے سر انجام دیے جائیں گے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دودھ لایا. فرماتے ہیں دودھ لے کے آ گیا, جب پہنچا اللہ کے حبیب سو گئے تھے. اب حضور آرام فرمائے, میں نے تھوڑا سا اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا, دودھ کو ٹھنڈا کر لیا. فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ لے کے حضور علیہ السلام کے سرانے والی سائڈ پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا جگانا نہیں, سونا جب اٹھے گا تب بھی پیش کر دوں گا.
याद रखें, सफर में इंसान परेशान हो जाता है। रवायत में आता है सफर अजाब का टुकड़ा है, दिक्कत हो जाती है, इंसान भूल जाता है अपना आप भी। लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर नबी पाक के आदाब को भूले। भाई आप भी तो थके हुए हैं, आप भी तो साथ बेदार हैं, आप भी तो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दूध का प्याला लेकर सराहने बैठे रहे। अपनी मर्जी से मेरे मुस्तफा की आंख खुली, रसूल पाक ने मुस्कुरा के देखा तो अबू बकर सिद्दीक ने दूध का प्याला पेश किया। जब रसूल पाक ने ठंडा ठंडा दूध पिया, अबू बकर तेरे नसीबों पे कुर्बान जाएं। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर ने बचा हुआ दूध अबू बकर को अता फरमाया। जनाब सिद्दीक अकबर ने दूध पिया, यही काफी नहीं था इनाम, इतना हुजूर का जूठा किसी को मिल जाए तो यही इनाम काफी नहीं था। जब अबू बकर दूध पी चुके तो मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रो पड़े और रसूल पाक ने फरमाया, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मौला, तो अबू बकर की नेकियां देख रहा है ना, इसको बदला भी कयामत के दिन तू ही अता फरमाएगा।